گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو باپ بیٹیوں کو دیکھ کے کتنی تسکین پاتا ہے، اور بیٹیاں کس قدر رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں، گھر بھرا بھرا لگتا ہے جب چڑیوں کی طرح بیٹیاں آنگن میں چہک رہی ہوتی ہیں۔ تو ان بیٹیوں کو زندہ ڈرپور کر دیا جاتا تھا کہ یہ کیوں پیدا ہو گئی، اور باپ جو ہے وہ کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ تو نے کیوں ان کو جنم دیا، اس سے سانپ کو جنم دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن آج عزتیں اور آج وقار جو کچھ بھی ہے یہ حضور کا دیا ہوا ہے۔ بلکہ تاریخ عرب پڑھیں، وہ سکی ماں کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کرتے تھے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بیٹھتی تھی، عکاس کے میلے میں سکی ماں کو 900 دراہم کے اندر بیچا گیا، یہ تاریخ موجود ہے۔ لیکن میرے حضور آئے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تک یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور وہ ماں باپ کی فرمانبرداری، اور ایک برائی ایسی ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور پاؤ گے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ نشان لگا لو شخص کے جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں، اور شخص پر بھی نشان رکھ لو جو والدین کا فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا قلب کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ تو والدین کے لیے تکریم کے جذبات سینوں میں پیدا کیے، بلکہ حضور خود ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، مدنی دور تھا، حد نظر صحابہ تھے، جو ہی حضور مصلی پہ تشریف لائے، حضور کو دیکھا تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، بس یہ منظر دیکھا تو آنکھیں چھلکنے لگی، اور پھر حضور نے روتے ہوئے کہا، الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور نے کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائیں، انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش کے میرے ماں باپ ہوتے تو میرے آنگن میں بچوں کی بہاریں دیکھتے، مجھے عزت ملی ہے، دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، اس کو دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے۔ اور آپ جانتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ابھی 6 سال کی عمر ہے، اب باپ کی ریت کے ٹیلے ہیں۔ سیدہ آمنہ کو لگا کہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، انہوں نے حضرت ام ایمن جنہیں حضرت برکہ بھی کہتے ہیں ان کو بلایا، جو سفر میں ان کی ہم سفر تھی، اور کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور حضرت آمنہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، جو کہنا چاہ رہی تھی وہ نہ کہہ پائیں، لیکن چند باتیں آپ نے کہی جو ابن ہشام نے لکھی۔ حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، سیدہ آمنہ نے کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا، میں بھی جا رہی ہوں ذکر باپ و بلد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ گیا۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتے۔ آخری لفظ ہے سیدہ آمنہ کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضور ماں سے لپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ اب ماں کی وہی تدفین کی، ہو بھی کیا سکتا تھا۔ آج جب حضور بات کر رہے ہیں مدینے میں، تب ماں کا انتقال ہوتا تو فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن 6 سال کی عمر، وادی ابوا کے ٹیلے، مسافرت، تنہائی، قبر میں دفن کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھر پہ قبر پہ رکھ دیے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ پھر مکے کی زندگی کے کٹھن دن آئے، لمحے آئے، شاہ ابی طالب کی سختیاں بھی آئیں، طائف کے بازار بھی آئے، کھدے ہوئے گڑے، پھینکے جانے والے کوڑے اور ڈالی جانے والی اوجریاں اور کھودے جانے والے گڑے، کیا کیا مسائل نہیں آئے۔ لیکن پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، حضور مدینے میں پہنچتے ہیں، اب ادب کی آیتیں اترنے لگی ہیں، خبردار میرے نبی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوک۔ آواز کو بھی سنبھال کے رکھنا، لہجہ بھی بلند نہ کرنا۔ اب حضور تشریف لائے نا حجرہ انور سے، تو حضور نے مصلی پہ قدم رکھا تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے، تو آنکھیں چھلکنے لگی، تو حضور نے روتے ہوئے کہا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی،
پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، پردہ سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، اور میں لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کے پاس